وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے آزمایا تاکہ یہ لوگ کہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا من بیننا ہمارے درمیان میں سے، الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں، خوب جانتے نہیں ہیں کہ کون قدردان ہے، قدردانی کون کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کافر سردار آئے تھے، بڑے مالدار تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق جو تھے، ان کو مجلس سے ہٹا کر یہ خود آ کر کے اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بڑا حقیر جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں آزمائش میں رکھا کہ دیکھو، مالداری دینا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کسی کو مال نہیں دینا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور اسی طرح جس آدمی کو جیسی حالت میں اللہ رکھتا ہے، کبھی کبھی آزمائش کے طور پر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آزمایا کہ بعض میں سے آزمایا، کسی کو مال دے کر آزمایا، کسی کو غریبی دے کر آزمایا۔ اب یہ مکے کے سردار کہنے لگے وہ کیا بھائی، وہ غریبوں کچھ کیا اسلام کی بات سمجھ میں آتی؟ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو ہم نہ بھی سمجھ میں آتا، خالی غریبوں کو سمجھ میں آتا ہے کیا، مالداروں کو سمجھ میں نہیں آتا اس کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، بھائی غریب لوگ نعمتوں کے قدردان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون اللہ کی نعمتوں کی قدر کر رہا ہے، کون۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ بندے کے پاس سے نعمت چھن جاتی ہے جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ کسی بھی نعمت ہو، کوئی کہے کہ میرا بیپار نہیں چل رہا ہے مثال کے طور پر، جبکہ اس کا بیپار اچھا چلتا ہے، اللہ اسے کھلاتا ہے، نہیں مجھے پریشانیاں، نعمت کی ناقدری کیا تو اللہ نعمت چھین لیں گے۔ تو اس لیے وہ کافر لوگ تو آ کر کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کیے، ان کے پاس اسلام پہنچا، اللہ کی باتیں پہنچی، انہوں نے ناقدری کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دیا۔ صحابہ نے قدردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آ کر کیا نواز دیا۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ پیغمبر جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں، فقل، پس آپ کہہ دیجئے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے کہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ وہ رحمت یہ ہے کہ جو کوئی تم میں سے برا عمل کرے نادانی میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور عمل کی اصلاح کر لے، فانہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، بات گزشتہ کل گزر چکی تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابہ تھے جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی یہ تمہارے جو آدمیاں ہیں نا، ان کے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، ہم تو مکے کے بڑے لوگ ہیں، اس لیے ہم تمہارے پاس آنا بھلے تو ان کو نکال دو یہاں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں ان کو نکال لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے دوسرا مطالبہ یہ کیا، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یعنی ایسا کر دیجئے کہ ہمیں آئے تک ان کو بازو کر ڈالو، ہمیں آنکھوں بیٹھنے کے بعد تمہاری بات سن لیں گے،
ہم چلے جانے کے بعد پھر تم نہ اختیار ہے کہ ان کو پاس میں بلا لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے, کاغذ اور قلم منگوائے لکھنے کے لیے, اگریمنٹ کرنے کے لیے. تو حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے تھے, دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کا آثار نظر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کاغذ اور قلم کو نکال کر پھینک دیا اور جھٹ سے ہمیں بلا دیا. بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, یہ آیت پڑھ کر سنائی. تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کہ یہاں ان صحابہ کی دل جوئی کی جاتی ہے, ان کو خوش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کرنے کا حکم دے رہے ہیں, پیغمبر تم اپنے صحابہ کے پاس جاؤ تو سلام کرو پہلے. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کی قدر اللہ کی نگاہ میں کتنی تھی. تو بہرحال پھر حضرت خباب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کوئی کام پڑ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے. تو اللہ نے دوسری آیت نازل کر دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پیغمبر صبر کیجئے, صحابہ آپ کے پاس بیٹھے نا, بیٹھیے آپ ان کے پاس, جب تک کیا کیا ہے بیٹھیے ان کے پاس, صبر کے ساتھ بیٹھیے. تو اس کے بعد حضرت خباب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب تک نہیں اٹھتے اس وقت نہیں اٹھتے تھے. تو بہرحال میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کافر آئے, سردار آئے, کوئی بھی آئے, ہمارے پاس سے نہیں اٹھتے تھے. ہم لوگ اللہ کے نبی کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ آپ کے زانو مبارک سے ہمارے زانو مبارک ملتے تھے, اتنے قریب ہو گئے تھے غریب صحابہ. تو اسی لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی چیز ہوتی تو سب سے پہلے مکے کے سرداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتے. تو اس لیے اللہ کی نگاہ میں مالداری کی عزت نہیں ہے, اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگوں کی عزت ہے جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہو, اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو, شریعت پر چلنے والے ہو, دین پر چلنے والے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہو. تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں قدر ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس ہماری آیتوں کو ماننے والے آئیں تو آپ کہیے تم پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنی ذات کے سلسلے میں رحمت کو لکھ دیا ہے. جیسا کہ گزشتہ کل حدیث گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے, یعنی سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غضب پر, میرے غصے پر آ کر کیا ہے آگے بڑھ جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں, ایک رحمت کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر نازل فرمایا. اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے یعنی ماں کے اندر کا رحم, باپ کے اندر کا رحم, بھائی بہن کا رحم, جانور آپس میں جو رحم کرتے ہیں, آپس میں دوست احباب رشتہ دار جو رحم کرتے ہیں, اسی ایک رحمت کا اثر ہے جو پوری دنیا کے اندر اللہ نے نافذ فرمایا. اور باقی 90 پر 9 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص اٹھا کے رکھا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا فیصلہ کر دیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے 2 مٹھی بھر, اللہ کی مٹھی کیا ہوگی وہ کسی کو پتا نہیں, اللہ کے شان کے مطابق 2 مٹھی بھر جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو زندگی میں کبھی اگر کیا ہے اچھا کام نہ کیے ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لوگ شرک بھی نہیں کیے ہو, کفر بھی نہیں کیے ہو, ایمان رکھتے تھے اللہ پر لیکن اچھا کام نہیں کیے. ایسے 2 مٹھی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے. ان کے پیشانی پر یا گلے میں آ کر کیا ہے ایک پٹا رہے گا, یہ اللہ کے آزاد کردہ ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ 90 پر 9 رحمتیں اپنے لیے رکھا ہے. ایک رحمت کا یہ اثر ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت کو پھیلایا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, ایک مرتبہ ہم لوگ مہاجرین صحابہ بیٹھ کر ایک
قرات کرنے والے قرآن کی قرات کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، ہم لوگ غور سے سن رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر کھڑے ہو گئے تو پڑھنے والے خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم لوگ سن رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرنے سے پہلے میری امت میں سے ایسی جماعت کے پاس رہنے کا حکم دیا. غریب صحابہ، مہاجر صحابہ، ایسی جماعت کے پاس رہنے کا مجھے حکم دیا. اس وقت صحابہ کی ایسی حالت تھی، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ پورا بدن ڈھانپ سکے. ہم ایک دوسرے کی آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ہمارا جسم نہ کھل جائے. تو پھر آپ نے فرمایا حلقہ بناؤ، یعنی ایک تو ہے فرض تو چھپاتے تھے لیکن پورا بدن ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا حلقہ بنا لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھ گئے. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ کل قیامت کے دن نور کامل کی خوشخبری ہو، اور تم لوگ مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور وہ آدھا دن ہوگا 500 سال کے برابر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دل جوئی فرمائی. اس آیت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ تم اپنے صحابہ کے پاس بیٹھا کرو. آپ جتنے لوگ وہ غرور کرنے کے لیے آئے تھے نا، تکبر کر ہم تمہارے پاس آئیں گے، سردار مکے کے سردار، اللہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. تمہارا غرور تمہارے پاس ہٹو ہے سے. میری نگاہ میں وہی لوگ آ کر کے قابل اعتبار ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر، ان کا اعتبار ہے میرے پاس، تمہارا کوئی اعتبار نہیں. لیکن اگر غلطی بھی ہو جائے، وہ رحمت کیسی ہوگی کہ انہ من عمل منکم سوءا، جو کوئی تم میں سے اگر برا عمل کرے، نادانی میں گناہ ہو جائے، نادانی میں گناہ ہو جائے. نادانی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آدمی کو یہ گناہ ہے اگر کو معلوم نہیں، کر دیا، یہ گناہ ہے، یہ چیز کرنے سے گناہ ہوتا ہے اگر کو معلوم نہیں، کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ گناہ ہے اگر کو. تو ایسی صورت میں اس کے لیے دو چیزیں ہیں: سچی توبہ کرنا، یا اللہ آئندہ سے میں غلطی نہیں کروں گا. اگلے کے لیے اگر کیا ہے اس کی اصلاح کرنا. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آئندہ یہ گناہ ہرگز نہیں ہونے کا عزم کرنا، ارادہ کرنا. یہ دو چیزیں ضروری ہے. اور شرمندہ ہونا، شرمندے کا معنی توبہ ہے. تو اس لیے ایک تو نادانی کا یہ مطلب ہے، یا یہ مطلب ہے کہ گناہ ہے کر کو معلوم ہے، گناہ ہے کر کو معلوم ہے لیکن اس کی سزا معلوم نہیں کہ گناہ پر کیا سزا ہے. بعد میں مرنے سے پہلے معلوم ہو گیا کہ یہ گناہ کرنے سے یہ سزا ہوتی ہے، پکی توبہ کر لیا، اللہ معاف کر دیتے. تو اس لیے قرآن کے وہ سارے یعنی آیات ہیں جن میں بندہ آ کر کیا ہے جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن گناہ دو طرح کے ہیں. ایک اللہ کے حقوق میں کمی کوتاہی کیا، نماز، روزہ، حج، یا کوئی اس طرح کے کوتاہی کیا تو اس کی تلافی کرے. نماز چھوڑ دیا تو یعنی قضا کرے، ہر دن کا حساب لگا کر پورے نمازوں کی قضا کرنا پڑے گا اور اللہ سے توبہ بھی کرنا پڑے گا. اور حقوق العباد ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، جائیداد ہڑپ کر لیا، کسی کو مارا، کسی کو تانا دیا، کسی کو اگر کیا ہے یعنی دل دکھایا، کسی کو اس طرح اگر کیا ہے ایسے بندوں کے حقوق میں کبھی کوتاہی کیا، اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے جا کر معافی منگوا لے، یا اس کا حق ادا کر دے کہ جس کا مال ہڑپ کیا تھا اس کا مال اس کو واپس کر دے، پھر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو نادانی میں تم میں سے آ کر برا عمل کرے، گناہ کرے، ثم تاب من بعدی، پھر اس کے بعد توبہ کرے، واصلح، اور اصلاح کرے اپنے آپ کی، یعنی آگے گناہ نہ ہونے کا پکا عزم کرے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ یہ روشن ہو جائے، مجرموں کا راستہ روشن ہو جائے، یعنی حق اور باطل الگ الگ ہو جائے، کفر اور ایمان الگ الگ ہو جائے، کون سا سچا راستہ ہے کون سا غلط راستہ ہے، اللہ کھول کھول کر قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا. اسی لیے میرے بھائیو، جتنے گمراہ فرقے ہیں
وہ فرقے قرآن پر اپنے فرقے کو رکھیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ نے کھول کر اللہ نے حق بیان کیا ہے، جتنے باطل چیزیں ہیں وہ سب کے سب آ کر کیا ختم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی ان آیتوں کے اندر دلجوئی فرمائی، اللہ اکبر۔ اسی لیے جو بندہ کسی ادنا صحابی سے بغض رکھتا ہے، کسی ادنا صحابی کے بارے میں جلن رکھتا ہے، یا کسی ادنا صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مر جائے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے صحابہ سے اتنی محبت فرمایا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کو حکم فرمائے سلام کر کے جاؤ، بھائی آپ کے صحابہ کے پاس جا رہے ہیں تو سلام کرو، اللہ نے سلام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی کتنا یعنی اپنے صحابہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اور صحابہ بھی اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، تو کیا ایسے صحابی کو گالیاں دینا، ایسے صحابہ کو برا بھلا کہنا، اور ان کو کہنا کہ یعنی بہت سارے لوگ صحابہ کے خلاف چلتے ہیں، مانتے ہی نہیں صحابہ کو، یہ صحابہ کا عمل ہم نہیں مانتے، صحابہ کی بات ہم نہیں مانتے، نبی سے ہے تو بولو ہم مانتے ہیں۔ میرے بھائیو غلط بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے شریعت کے لیے نبی کے صحابہ کو کیوں چنا ہے؟ بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ یعنی صحابہ کا عمل بھی قابل حجت ہے۔ کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس صحابی کا فالو کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی بھی صحابی کے تم اقتدا کر لو تو راہ راست پر پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ نے کبھی اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف کام نہیں کیا، کبھی انہوں نے شریعت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنائی، بلکہ اللہ کے نبی کے راستے کو انہوں نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی انہوں نے خیانت نہیں کی، بلکہ جیسی شریعت تھی، جیسا قرآن تھا، جیسی احادیث تھی، وہ سب کے سب انہوں نے پھیلایا۔ اس لیے صحابہ آخر کیا ہے، صحابہ کا عمل بھی قابل یعنی حجت ہے، یعنی ان کی وجہ سے آ کر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی حفاظت فرمائی۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔